سعد 1 گھنٹے کا کہہ کر اس سے بھی زیادہ دیر میں اٹھا تھا اور فریش ہو کر پری کے سر پر کھڑا ہو کر ناشتہ مانگنے لگا، جس پر پری نے چٹا سوید انکار کر دیا ناشتہ دینے سے، جس پر سعد نے منہ بنا کر کہا، کیوں نہیں دو گی تم نے کہا تھا نا کہ میں دوں گی ناشتہ۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں بیوقوف ہوں جو تم مجھ سے ناشتہ بنوا لو گے؟ پری لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیونکہ اسے بعد میں محسوس ہوا تھا کہ سعد نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ لگتا نہیں ہے، تم ہو بیوقوف تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سعد کندھے اچکا کر مسکرا کر بولا، جس پر پری غصے میں بولی، اچھا تو میں بیوقوف ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر اب خود ہی بنانا ناشتہ۔ یہ کہہ کر پری کچن سے باہر نکل گئی اور سعد کچھ دیر کھڑا بے بسی سے دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر ناشتے کا سامان نکالنے کے لیے فریج کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے چولہا جلایا ہی تھا جب پری ایک بار پھر کچن میں داخل ہوئی اور سعد کو سائڈ پر کرتے ہوئے بولی، ہٹو پیچھے اور چپ چاپ جا کر باہر بیٹھ جاؤ، لا رہی ہوں میں ناشتہ۔ پری انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کر کے بولی تو سعد نے اس کے پھولے ہوئے گال کو زور زور سے کھینچتا ہوا بولا، مجھے پتا تھا میری پیاری بیوی میرے ساتھ ایسا ظلم کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ سمجھدار جو ہے۔ سعد کے مسکرا کر کہنے پر پری نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا اور بولی، زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو باہر، ورنہ خود بنانا پھر ناشتہ۔ اچھا بھائی، جا رہا ہوں، سعد ہاتھ کھڑے کرتا ہوا بولا اور باہر نکل گیا اور پری مسکرا کر ناشتہ بنانے لگی۔ تمہاری ادا پر تو نفرت کرنے والے بھی فدا ہیں، تو سوچو محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ آلیان کب سے خالی کمرے میں بیٹھا اکتا گیا تھا، نہ تو وہ کہیں آ جا سکتا تھا اور نہ ہی کچھ اور کر سکتا تھا۔ فجر بھی تب سے اب تک نہیں آئی تھی۔ آخر جب وہ انتظار کر کر کے اکتا گیا تو فجر دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے دیکھتے ہی آلیان نے پہلا سوال پوچھا، کچھ کھایا تم نے؟ ہاں کھا لیا ہے، اب چپ کر کے لیٹے رہو، فجر ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ چپ تو خیر میں ہرگز نہیں ہونے والا، باتیں کرو مجھ سے، بور ہو رہا ہوں میں تمہاری بوریت دور کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے۔ فجر اسے گھورتی ہوئی بولی، تم یہاں پر میرے لیے ہی موجود ہو نا، تو یہ تمہارا کام ہے کہ میں بور نہ ہوں۔ تمہاری بوریت دور کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ ڈانس کرنا شروع کر دوں؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میری مرضی، میں غصہ کروں یا جو مرضی کروں۔ اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے نا تو مت کرو مجھ سے بات۔ ناراض ہو؟ فجر کی غصہ کرنے پر آلیان نے اپنا پرانا سوال دہرایا۔ ہاں ناراض ہوں۔ جان چھڑانے کے لیے فجر نے فوراً سے کہا، تمہیں پتہ ہے شوہروں سے کون سی بیویاں ناراض ہوتی ہیں؟ جنہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کے شوہر انہیں ضرور منائیں گے، اور تمہیں بھی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہیں بھی مجھ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں تمہیں ضرور مناؤں گا۔ آلیان نے لب دبا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا، اور فجر جو جان بوجھ کر ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی تاکہ آلیان نے جو تھوڑی دیر پہلے اس سے بات عشق ہو جانے والی بات کہی تھی، وہ بات وہ دوبارہ کبھی سوچے بھی نہ۔ لیکن آلیان کی اس بات پر اسے سچ مچ میں غصہ چڑھ گیا تھا اور وہ صوفے پر لیٹتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر فجر نے آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آلیان پھر کچھ ایسا بولے، اور پھر وہ رات سے جاگی ہوئی تھی، اس لیے اس کی آنکھیں تھوڑی دیر میں خود بخود
بند ہوتی چلی گئیں اور اسے دیکھتے دیکھتے آدھیان بھی نیند کی وادی میں چلا گیا۔ سعد کو ناشتہ دے کر پری اپنی الماری سیٹ کرنے لگی۔ اپنی الماری سیٹ کر کے وہ سعد کی الماری کی طرف بڑھی اور اس کی الماری کے سارے کپڑے باہر نکالنے لگی۔ تبھی ان کپڑوں میں سے ایک البم نیچے آ کر گرا۔ پری نے وہ البم اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر اسے دیکھنے لگی، جس میں سعد کی مختلف تصویریں تھیں۔ کچھ میں وہ بیگ کندھے پر لٹکائے کسی گروپ کے ساتھ تھا تو کسی میں اکیلا۔ پری تصویریں آگے کرتی رہی۔ یہ تصویر کسی ایونٹ کی تھی جس میں بہت سے لڑکے لڑکیاں موجود تھے، جن میں سے ایک وہی لڑکی تھی جسے پری نے سعد کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ مزید تصویروں میں بھی وہ لڑکی موجود تھی اور اسے دیکھتے ہوئے پری کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس چڑیل کی تصویریں تو بہت سنبھال کے رکھی ہیں، میری تصویریں تو کبھی نہیں رکھی ہوں گی اس البم میں۔ بہت سے لوگوں کی تصویریں تھیں، لیکن پری کی سوئی تو وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ پری نے غصے میں اٹھا کر وہ البم زمین پر پھینکا، جو کہ اندر داخل ہوتے سعد کے قدموں کے پاس جا گرا، اور اسے دیکھ کر پری غصے میں اس کے باہر نکالے گئے کپڑوں کو ایسے ہی اٹھا کر الماری میں ٹھونسنے لگی، جبکہ سعد ہکا بکا کھڑا اس کی کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر سعد پری کی طرف بڑھا اور کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور پوچھا، کیا ہوا پری؟ پری نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے دھکا دیا اور کہا، جاؤ یہاں سے۔ اس کے دھکے کا اثر لیے بغیر سعد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیے اور پوچھا، کیا ہوا ہے پری، بتاؤ۔ سعد کے پوچھنے پر پری کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوا کر اس البم کی طرف بڑھی اور اسے اٹھا کر سعد کے پاس لا کر ثنایا کی تصویر کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ہے، یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، پھر بعد میں ہم دونوں نے ایک ہی ہاسپٹل سے ہاؤس جاب کی۔ یہ پکچرز یونیورسٹی کی ویلکم پارٹی کی ہیں۔ سعد کے بتانے پر پری نے اس کے سینے پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور آخر تھک کر اس کے سینے سے سر ٹکا لیا اور بولی، جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا۔ ہاں، اور تم میری پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی۔ سعد کی بات پر پری نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حیرت سے اس کی زبان کنگ رہ گئی، وہ دیدے پھاڑے سعد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میری جاسوسی کرو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ ہمارے ولیمے والے دن میرے فون پر ثنایا کے ساتھ کسی نے 52 سیکنڈز بات کی تھی، جو میں نے تو بالکل نہیں کی تھی۔ اگر اس بات کو چھوڑ بھی دیں تو جس دن میں اس سے ملنے گیا تھا، اس دن ثنایا کے فون آنے پر جس طرح تمہارے چہرے پر غصہ نظر آیا تھا، وہ اس بات کو صاف ظاہر کرتا تھا کہ یقیناً تم نے ہی ولیمے والے دن اس سے بات کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ بات یقیناً خوشگوار نہیں رہی ہوگی۔ باقی کی کسر
تم نے میرے پیچھے ریسٹورنٹ آ کر پوری کر دی تھی۔ میں نے شیشے میں تمہیں دیکھ لیا تھا، لیکن تم میری پوری بات سنے بغیر ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گا کہ تم نے جو بھی دیکھا اور سنا وہ بس ایک غلط فہمی تھی۔ باقی نہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہے، صرف وہی مجھے پسند کرتی تھی۔ میں تو بس اسے ایک اچھا دوست سمجھتا ہوں۔ دیٹس اٹ۔ پری کے حیرت سے سعد کی طرف دیکھنے پر سعد نے نرمی سے اسے ساری بات بتائی، جس پر پری سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گئی اور بولی، اگر تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہارے پیچھے آئی ہوں تو تم نے کچھ کہا کیوں نہیں مجھ سے؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم مجھ پر اعتبار کرو اور خود آ کر میرے سے وضاحت مانگو، نہ کہ ہمیشہ مجھ پر شک کرتی رہو۔ اور دیکھو، آج آخر تم نے خود پوچھ ہی لیا۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا، جس پر پری شرمندہ ہوتی ہوئی بولی، آئی ایم سوری۔ مجھے تمہارے سوری کی نہیں، اعتبار کی ضرورت ہے پری۔ پری کے آنسو صاف کرتے ہوئے سعد بولا تھا، جس پر پری نے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے پری، غصہ مجھ پر تھا تو مجھ پر ہی نکالتی نا، میرے کپڑوں پر نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ سعد کا اشارہ الماری کی طرف تھا، جہاں کچھ دیر پہلے پری نے اس کے سارے کپڑے گول مول کر کے ٹھونس دیے تھے، جس کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ اوہ سوری، میں دوبارہ پریس کر کے سیٹ کر دوں گی۔ پری، سعد نے پری کو سنجیدگی سے پکارا۔ جی یار، جب تم اتنی فرمانبردار بن جاتی ہو تو مجھے تم پر گمان ہونے لگتا ہے کہ آیا یہ تم ہی ہو نا جسے مجھ سے لڑے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں سعد نے کہکا لگایا، جس پر پری نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ ہاں، اب لگ رہی ہو نا میری پری؟ پری کے گال زور زور سے کھینچتے ہوئے سعد بولا، جس پر پری اپنا گال چھڑوا کر سہلاتی ہوئی بولی، سعد، میرے چیک سے تمہاری کون سی دشمنی ہے؟ جب دیکھو کھینچتے رہتے ہو۔ دشمنی نہیں ہے، مجھے بہت پیارے لگتے ہیں تمہارے یہ پھولے پھولے چیکس، اور غصے میں تو یہ پھول کر اور بھی زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ سعد کے کہنے پر پری نے اسے دھکا دیا اور کہا، ہٹو، مجھے الماری سیٹ کرنے دو۔ کہہ کر پری پھر سے سارے کپڑے باہر نکالنے لگی اور سعد مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اور اس کے جانے کے بعد پری سرشار سی مسکرا دی۔ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ سوچ ہی اسے اندر تک پرسکون کر گئی تھی کہ وہ صرف اس کا ہے۔ فجر کی جب آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ علیان بھی سویا ہوا تھا۔ فجر فریش ہو کر آئی تو اس کے کچھ دیر بعد سمینہ بیگم اور ثنا ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئیں، اور کچھ دیر بعد انہوں نے فجر کو ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر بھجوا دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اب آ گئی ہیں تو فجر گھر چلی جائے۔ فجر نے بھی ان کی بات بغیر چوں چراں کیے مان لی، کیونکہ اسے خود اب علیان کے ساتھ رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ خود کو کمزور پڑتا محسوس کر رہی تھی، جو کہ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔
کیونکہ اگر آلیان کو اس کی اس کمزوری کا پتہ چل گیا تو وہ یقیناً اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ ابھی نہیں تو بعد میں ضرور جانا پڑے گا۔ ضروری ہے کیا؟ پری انگلیاں مروڑتی ہوئی سعد سے بولی تھی، جسے اچانک کینیڈا جانا پڑ رہا تھا۔ ہاں ضروری ہے، تبھی تو جا رہا ہوں۔ کچھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس لینے جانا ہے۔ تو ڈاکومنٹس تو تم ویسے بھی منگوا سکتے ہو، خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے سائن کے بغیر نہیں نکلیں گے وہ ڈاکومنٹس، اور کافی لمبا پروسیجر ہے۔ سعد کے کہنے پر پری منہ بسور کر بولی، کب واپس آؤ گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا کتنا ٹائم لگ جائے، شاید 2 ہفتے۔ سعد اپنے بیگ کی زپ بند کرتا ہوا بولا، جس پر پری زیر لب بولی، 2 ہفتے؟ سعد کی فلائٹ میں کچھ ہی دیر تھی اور سعد کے جانے تک وہ مسلسل سعد کے سر پر سوار تھی اور اسے تکے جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے سعد نے مڑ کر اسے کہا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اور اس کا گال تھپ تھپا کر مڑا تو پری بولی، آئی ول مس یو۔ پری کے کہنے پر سعد سرشار سا مسکرایا اور واپس مڑا۔ بے شک دونوں نے کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے تھے، لیکن ان کی آنکھیں سارے راز فاش کر دیتی تھیں اور وقت آنے پر اعتراف بھی کر لیتے تھے۔ اور وہ بولا، اگر میری یاد آئے تو چاند کو دیکھ لینا، یہ سوچ کر نہیں کہ خوبصورت ہے کتنا، یہ سوچ کر کہ ہزاروں ستاروں میں تنہا ہے کتنا۔ یہ کہہ کر چلا گیا اور پری مسکراتے ہوئے زمین کو تکنے لگی، لیکن دل اندر سے اداس ہو گیا تھا۔